أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو استئنافیہ لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر. اس سے پہلے قسم محذوف ہے. قد تحقیق کے لیے خلقنا فعل با فاعل الانسان مفعول من حرف جار صلصال موصوف کائن نکالیں گے صفت بنا دیں گے اور من حمأ مسنون کو متعلق بنا دیں گے کائن سے. من حرف جار حمأ موصوف مسنون صفت موصوف صفت مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کائن سے. کائنین اپنے متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے خلقنا سے. خلقنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا قسم جواب قسم مل کر. أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور ہم نے جن کو اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا جو ایک گرم ہوا سے تھی. الجان مفعول به لفعل محذوف يفصله المذكور بعده. الجان مفعول به خلقنا فعل با فاعل هو مفعول من حرف جار قبل مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے خلقنا سے. من نار السموم من حرف جار نار مضاف السموم مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے خلقنا سے. خلقنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. جی ایک کوشچن. السلام علیکم. جی السلام. یہ جان جو ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ اچھا سوال ہے. الجان سنگولر ہے. اچھا سنگولر صحیح. چلو ٹھیک جزاک اللہ. اس سے ابو الجان مراد ہے ابلیس. جی إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بلا شبہ میں بشر کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے ہوگی. بھائی حفیظ آپ بہت دور ہے ایسا لگتا ہے. مطلب آج مائک دوسرا والا نہیں ہے تو شاید اس وجہ سے آواز تھوڑی سی فرق ہوگی. ارسلان آپ پڑھ لیجیے گا آگے سے, آواز اچھی نہیں آ رہی. ارسلان پڑھ لیں گے آگے سے. ٹھیک ہے. واو استئنافیہ اذ یہ اذکر محذوف سے متعلق بنا دیں گے. واذکر اذ قال ربک قال فعل ربک فاعل للملائکۃ متعلق بنا دیں گے قال سے. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یہ مقولہ بن جائے گا قال کا. ان حرف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم خالق اسم فاعل بشرن یہ مفعول بنا دیں گے
خالق بشرا، من سلسال متعلق بنا دیں گے خالقن سے، اور من ہمیں مسنون متعلق بنا دیں گے کائنین سے. تو اب عبارت یوں بن جائے گی انی خالق بشرم من سلسال کائن من ہمیں مسنون. خالق اس میں فاعل ہے اور بشرن اس میں فاعل کا مفعول ہے، اور من خالق یعنی من سلسال یہ متعلق بنا دیں گے خالقن سے. من حرف جار، سلسال موصوف، کائن صفت، من ہمیں مسنون متعلق بنا دیں گے کائن سے، اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے خالق. خالق اس میں فاعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر کے خبر ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل مفعول اور مقولے سے مل کر کے مضاف الیہ اذ کا، اور مضاف الیہ مل کر کے متعلق بنانے گے محذوف وذکر سے، اور وہ اس کا مفعول بن جائے گا. اور جملہ انشائیہ یہ ذرا دوبارہ بتا دیں گے یہ انا کی خبر کیا بنی ہے؟ ان حرف مشبہ بالفعل، اور اس کے ساتھ یا جو متکلم ہے وہ اس کا اسم ہے، اور خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون یہ پوری ان کی خبر ہے. خالق اس میں فاعل بنائیں گے اور بشرن اس کا مفعول بنائیں گے. خالق کے اندر ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور بشرن یہ مفعول بن جائے گا، اور من حرف جار، سلسال موصوف، اور کائن نکالیں گے، اور من حمأ مسنون کو متعلق بنا دیں گے کائن سے، اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور من حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے خالقن سے. جیسے اوپر خلقنا سے متعلق بنایا تھا من صلصال من حمأ مسنون کو، یہاں خالقن سے متعلق بنا دیں گے من صلصال من حمأ مسنون کو. تو خالقن اس میں فاعل اپنا فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی. ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے نا، تو یہ خبر بن جائے گی، اور ان کے ساتھ یا لگا ہوا ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل متعلق اور مقولے سے مل کر کے مضاف الیہ اذ کا، اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا وذکر کا، یعنی مفعول جیسا، اور وذکر اپنے ضرب سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. ہم لوگ کو اگر یاد آ رہا ہو کسی کو کہ جب ہم نے ہدایت النحو میں پڑھا تھا اضافت کی دو قسمیں، مانوی اور لفظی، ہے نا. ایک تو مانوی ہوتا ہے کہ جبکہ مضاف غیر صفت کی طرف ہو، یعنی اس سے یا تو یعنی پھر وہ اگر معرفہ کی طرف ہو جیسے غلام و زیدن، تو پھر وہ تعریف یعنی معرفہ بن جاتا ہے، غلام بھی معرفہ ہو جائے گا کیونکہ اضافت معرفہ کی طرف ہے. اور اگر نکرہ کی طرف ہو غلام و رجل، تو اب اس سے تخصیص آ جاتی ہے، اور اس سے بھی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن تخصیص آتی ہے، تعریف نہیں آتی. معرفہ پورا نہیں بنتا لیکن کچھ تخصیص ہو جاتی ہے، اور یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے، تو اس میں بھی جان ہوتی ہے. لیکن ایک اضافت انہوں نے پھر بتائی تھی، اضافت لفظی، اور وہ کیا تھا؟ صفت کا صیغہ ہو، جیسے یہ ہے اس میں فاعل کا صیغہ فاعل کے وزن پہ خالقن، اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف. تو جیسے یہ خالقن بشرن ہے نا، تو اس صفت کے سارے صیغوں کا بھی مفعول آتا ہے، فاعل آتا ہے. تو اگر ہم اس کو خالق بشرن کر دیں، جیسے ضارب زیدن کر دیں، ہے نا، ضارب زیدن جیسے ہم نے مثال میں وہاں پڑھا تھا، تو خالق بشرن، تو یہ ہو جائے گی وہی لفظی صفت، لفظی اضافت. یہ اس کی مثال ہے یہ خالق. لیکن ظاہر بات ہے یہاں تو ہم نے نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے نہیں استعمال کیا اس کو. لیکن اگر کہا جاتا وہ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرن، بشر کا خالق کرنے والا ہوں، تو معنی وہی رہتے کہ صیغہ صفت کا ہو خالق، اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف یعنی اپنے مفعول کی طرف. تو دیکھیے خالق بشرن ہے، یہ اس کا مفعول ہے، تو یہ اس کی مثال ہے. تو سبق یاد ہو جانا چاہیے، اس سے اب پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسے کچھ مثالیں دہرا لیا کریں گے تو پکا ہو جائے گا.
جی آگے پڑھیے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا. ابھی یہ آئے گا. جی اس سے آپ نے یہ والا نہیں پڑھا, پڑھ لیجیے. جی. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ جس پر ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی, تو وہاں آپ نے ہدایت النحو میں آخر میں ایک چھوٹی سی عبارت آتی ہے, وہی فی تقدیر الانفصال, اور وہ تقدیر انفصال میں ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے تقدیر انفصال کا کہ لفظاً تو وہ مجرور ہوگی لیکن محلاً منصوب ہوگا. اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہوگی کہ داربو زیدن, تو زیدن لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے داربن زیدن. تو یہاں محلاً منصوب ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے خالق بشرن استعمال کیا گیا ہے. اگر خالق بشرن ہوتی تو ہم تقدیر الانفصال والی صورت یوں کہتے کہ بھئی یہ لفظاً تو مجرور ہے خالق بشرن لیکن محلاً منصوب ہے. تو ہدایت النحو مثال دی ہوگی داربو زیدن, داربن زیدن. تو داربو زیدن لفظاً مجرور اضافت کی وجہ سے اور محلاً منصوب دارب کا مفعول ہونے کی وجہ سے, تو وہ تقدیر انفصال کا مطلب ہوتا ہے. ہاں جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. ایک بات اور بھی اس میں رہ گئی تھی, تو اس میں تو تعریف ہوتی ہے اگر اضافت معرفہ کی طرف ہوتی ہے نا, اور وہاں تخصیص ہوتی ہے اور یہاں صرف تخفیف ہوتی ہے. یہ بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے جو وہاں پہ بیان کیا تھا. تو خالقن سے خالقو بشرن کر دیا, ایک تنوین کم ہو گئی. تو ظاہری بات ہے تنوین بھاری ہوتی ہے بولنے میں, عربوں میں تو بڑا ہی نزاکت ہے نا زبان کے حساب سے. تو وہ کہتے ہیں خالقن میں خالی آپ نے تخفیف کا فائدہ دیا, نہ یہ معرفہ بنا نہ اس میں تخصیص آئی, صرف تخفیف ہوئی کہ ایک تنوین, ایک اضافی جو نون تھا تنوین کا وہ کم ہو گیا. خالقن کی جگہ خالق بشرن ہو گیا, بس اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. اذا حرف شرط اور سویتو, سوا یسوی تسویتن سے ہیں. سویتو فعل با فاعل ہو مفعول, فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. نفختو فعل با فاعل فی ہی متعلق نفختو سے, اور من روحی متعلق بنا دیں گے نفختو سے. نفختو فعل فاعل اور اپنے دونوں متعلق سے مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے شرط, اور فا یہ رابطۃ لجواب الشرط بنا دیں گے. اور قعو یہ امر کا صیغہ ہے, قع قعو. وقع یقع کا معنی ہے گرنا, جیسے وضع یضع کا معنی ہے رکھنا. تو جو حال وضع یضع کا ہے وہی حال وقع یقع کا. وضع یضع, وضع یضع, وقع یقع, یہ سب مثال واوی ہے اور فتح یفتح سے ہیں. تو قع قعو, جیسے دع دعا دعو, ضع ضعا ضعو, اس طریقے سے. تو قعو فعل با فاعل ہے, اندر ضمیر ہے, اس کو ذوالحال بنا دیں گے. اور ساجدین لہو, تو ساجدین لہو یہ حال بن جائے گا. لہو کو متعلق بنا دیں گے قعو ہی سے, قعو لہو, اس کے سامنے سجدے کی حالت میں گر پڑو. تو لہو متعلق قعو سے, قعو کے اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال, اور ساجدین حال, حال ذوالحال مل کر کے فاعل, فعل فاعل مل کر کے جواب شرط, اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. فسجد الملائکۃ, فا نتیجیہ, سجد فعل, الملائکۃ مؤکد, اور کلہم یہ تاکید اول, اور اجمعون تاکید
ثانی تفسیر کبیر میں ہے کہ مبرد نے یوں فرمایا، نحوی ہے کہ کلہم ملائکتو کے بعد کلہم لائے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر صرف ملائکتو کہہ دیا جاتا تو یہ احتمال تھا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ہوگا، کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا ہوگا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا یہ بتانے کے لیے کلہم کے ذریعہ تاکید لائی گئی۔ اس کے بعد یہ احتمال رہتا تھا کہ سب نے سجدہ کیا ہو لیکن فی اوقات مختلفت، الگ الگ اوقات میں سجدہ کیا ہو، سب نے ایک ساتھ ایک وقت میں سجدہ نہ کیا ہو، یہ احتمال رہتا تھا۔ تو اس احتمال کو دور کرنے کے لیے اجمعون لے آئے۔ تو اب بات بن گئی کہ سب نے سجدہ کیا اور سب نے فی وقت واحد ایک ہی وقت میں سجدہ کیا، تو یہ فائدہ ہوا دوسری تاکید کا۔ تو کلہم یہ تاکید معنوی میں آتا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا تاکید لفظی، اسی لفظ کو دہرایا جائے، نفس، عین اور کل، اجمع، یہ سب تاکید لفظی میں چلا جائے گا، تاکید معنوی میں چلا جائے گا۔ تو تاکید معنوی کے اندر کل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور تاکید لفظی کے اندر وہ لفظ بدلتا رہتا ہے نا، جاء زیدن زیدن بس وہی رہے گا، اور تاکید معنوی میں کل کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ بدلے گی، اور نفسن اور عین کے اندر دونوں بدلتے ہیں، یعنی لفظ نفس اور عین بھی بدلتا ہے اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ بھی بدلتی ہے۔ تو الملائکۃ مؤکد، کلہم تاکید اول، اجمعون تاکید ثانی، الملائکۃ اپنی دونوں تاکید سے مل کر کے فاعل بن جائے گا، اور فاعل بنانے سے پہلے ہم یوں کہہ دیں گے کہ یہ مستثنی منہ ہے، الا حرف استثناء، ابلیس یہ مستثنی منقطع بھی کہہ سکتے ہیں اور مستثنی متصل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مستثنی ہو گیا ابلیس، اور مستثنی منہ مل کر کے اب فاعل بن جائے گا سجد کا، اور سجد فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ابا یا ابا سے ہے، ابا یا ابا، ابا فعل، اور ان یکون مع الساجدین، ابا فعل اندر ضمیر ہے وہ اس کا فاعل، اور ان یکون مع الساجدین کو فی محل نصب مانیں گے مفعول بھی ابا کا۔ ان یکون فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور موجودا مع الساجدین، کائنا مع الساجدین، اس طریقے سے نکالیں گے تو مع الساجدین اس سے متعلق بنا دیں گے، اور موجوداً اپنے متعلق سے مل کر کے یکون کی خبر، اور یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے محلا منصوب ہوگا، مفعول ہوگا ابا کا، اور ابا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ۔ قال فعل، یا حرف ندا۔ جی ایک سوال تھا، جی جی کیجیے۔ یا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو یہ ہے نا یہاں پہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ من روحی متعلق کیا تھا مفعول بہی محذوف روحن، مر روحی متعلق کیا تھا مفعول بہی محذوف، کیا نکالا؟ یا مراد ونفخت فی روحم من روحی، جی یہ مراد ہے۔ اچھا پھر وہ یوں ہو جائے گا جی وَنَفَخْتُ فِيهِ روحًا کائنا من روحی، ایسا نکلیں گے، کیونکہ من روحی کو ڈائریکٹ روحن سے تو متعلق نہیں کر سکتے۔ جی اچھا وہ جامد ہے اس لیے۔ ہاں، اس کے بعد پھر یوں کہنا پڑے گا کہ نفخت فیہ روحم من روحی، یعنی روحن کائنا من روحی، روح جو میری روح سے ہونے والی تھی وہ میں نے پھونک دی، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اصل میں جار مجرور کے بارے میں بار بار جو حضرت فرماتے ہیں نا کہ اس سے متعلق نہیں کر سکتے، قائن لگانا پڑے گا، اس کا قاعدہ وہ یہی ہے کہ وہ جو 7-8 چیزیں ہیں، کوئی فعل ہو ہے نا، صفت کے کوئی صیغوں میں سے کوئی چیز ہو،
کوئی مصدر ہو، کوئی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ تو لگ جاتا ہے جی لیکن اس کے علاوہ نہیں لگتا ہے. تو اس میں جامد جیسی چیزیں یا کوئی ایسا آئے کوئی لفظ تو اس کے ساتھ چونکہ جوڑ نہیں سکتا تو اس لیے حضرت بیچ میں کائن نکال لیتے ہیں. کائن نکال لیں یا وجدہ کر کے اس میں سے کوئی لگا لیں. 3-4 ایسے حروف ہیں تو جی ان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. ثبتہ لگا لیتے ہیں کبھی. تو جس سے بھی جوڑنا ہو وہ موضوع کے حساب سے کانٹیکسٹ کے حساب سے لگا لیا جاتا ہے. یہ ابلیس کے بارے میں کہا کہ متصل بھی ہو آواز سکتا ہے. زور سے بولیے، آواز نہیں آ رہی. صحیح میں یہ کہا کہ ابلیس کے بارے میں کہ مستثنی متصل بھی ہو سکتا ہے. جی اس میں 2 رائے ہیں نا کہ جن جو ہے وہ کانا من الجن جو تو قرآن میں آیا ہے، لیکن ایک تفصیل یہ ہے کہ وہ جن اس طور پر کہ فرشتوں میں بھی شامل تھا. تو فرشتوں کی مجلس میں اگر فرشتوں میں سے تھا نہیں تھا ابلیسیوں. جی پھر مستثنی متصل ہو جائے گا کیونکہ سب نے سجدہ کیا مل کے سوائے ابلیس. تو متصل اس لیے کہ وہ ملائکہ میں شامل تھا، اور اگر شامل نہیں تھا تو منقطع ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی جزاک اللہ. اور یہ ابا جو ہے یہ جملہ حالیہ بن سکتا نہیں تو فعل ہے نا. اچھا آپ کہہ رہے پورا ہاں اس طور پہ اس نے کیا. ہاں یعنی اللہ ابلیس کرنے کے بعد ابا اس نے انکار کیا. جی یہ حضرت جواب دیں گے. مشکل سوالات حضرت کے لیے. حال بیٹھتا نہیں ہے، بس وہ الگ جملہ ہے. ہاں دل کو نہیں لگتی بات اس لیے کہ مگر ابلیس یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا. ابا ان یکون مع الساجدین اس نے انکار کیا اس سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. تو وہ جو معنی اللہ کے ہے اعتبار سے حال میں مطلب فٹ نہیں ہوتا. جی جی صحیح ٹھیک. اور وہ تو ویسے بھی ماضی کا صیغہ ہے نا ابا یا ابا. جی جی ابا یا ابا کون ٹھیک. سا باب ہوگا؟ سوچئے کون سا باب ہوگا کیونکہ ابا تو ظاہری بات ہے اصل میں ابا نہیں ہے. تو یا تو فتحہ ہوگا یا سمعہ ہوگا. سمعہ لگ رہا ہے نا ابی یا ابا. جی کیا اوروں کا کیا خیال ہے؟ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دماغ لگائیں ذرا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پاسبلٹیز ہیں؟ ابا فتح بھی ہو سکتا ہے. فتح یا سمع یا فتح. آبایا نصر ینصر. ابا یا ابو آپ نے کہا ابا یا ابا آتی ہے. یا ابا ابا یا ابا. تو ابا تو یا فتح 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 یفتح. ابا یا ابیو بالکل فتح یفتح بالکل. اور اس کا ایک ہاں خیر وہ تو قاعدہ یعنی لگے گا کیونکہ حروف جو وہ ہے حلق وہ عین یا لام کی جگہ پر ہو تو پھر تو اکثر با فتح ہوتا ہے. لیکن یہاں حمزہ ذرا شروع میں آ گیا تو یہ معموز الفا ہو گیا. لیکن حضرت فتح ہی ہے نا. جی جی فتح ہی ہے. جزاک اللہ خیر. تو اصل میں وہ تھوڑا سا دماغ کی ورزش ایسے کرتے رہیں گے تو دماغ چلے گا. خالی پکا پکایا مطلب کھائیے ذرا محنت کیجیے. سوچیے کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی قانون شاید نہیں لگتا ہے تو اس وہ پہ جواز پتا ہوتا ہے آپ کو کہ اصل کیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے لیکن آپ پاسبلٹیز سوچتے ہیں. جی جی قانون تو نہیں لگتا صحیح بات ہے لیکن آپ کو اندازہ لگانا پڑتا ہے. اس طرح اب آپ نہیں بھولیں گے کہ یہ ابا یا ابا سب سے اچھا لگتا ہے ابی یا ابا کے مقابلے میں. وجہ اس کی ہے کہ ابی وہ چلے وہ آگے بعد میں صرف میں دیکھیں گے. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا. قال فعل بفاعل یا حرف ندا ابلیس منادا
اور مالک اللہ تکون مع الساجدین یہ جواب ندا بن جائے گا. ما اس میں استفہام ساکن محل رفع میں مبتدا بنا دیں گے اور ما کائن لک اس طریقے سے نکالیں گے تو لک متعلق بنا دیں گے کائن سے اور ان مصدریہ ناصبہ اور لا تکون فعل با فاعل یعنی اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور موجود مع ساجدین یہ لا تکون کی خبر بن جائے گی اور لا تکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے بتاویل مفرد مجرور ہوا فی حرف جار کا اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اسی سے جس سے لک کو متعلق بنایا تھا. اب پوری عبارت یوں بن جائے گی ما کائن لک فی اللہ تکون مع الساجدین تو لک بھی متعلق کائن سے اور فی اللہ تکون مع الساجدین یہ بھی متعلق کائن سے اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی اور مبتدا خبر مل کر کے یہ قال یا ابلیس اس کا مقولہ بن جائے گا جواب ندا بن جائے گا. جی قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ابلیس نے کہا میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جسے آپ نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ رنگ کے سڑے ہوئے گارے سے بنی ہے. قال فعل با فاعل لم اکن لم نافیہ جازمہ اور اکن فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور یہ لأسجد کا لام لام جہود منا جائے گا اور ہم نے پڑھ لیا لام جہود اس سے پہلے نفی ہوتی ہے جیسے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میں تھا. اسی طریقے سے یہاں بھی چاہے ما کی صورت ہو چاہے لم کی صورت ہو ایسی نفی کی صورت ہوگی تو یہ لام جہود بن جائے گا اور اسجد فعل فاعل اور لی حرف جار اور بشری مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اسجد سے لیکن متعلق بنانے سے پہلے اس کو ہم موصوف کہہ دیں گے اور خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون کو صفت بنا دیں گے بشر کی. تو کرتے ہیں خلقت فعل با فاعل ہو مفعول من حرف جار اور صلصال موصوف اور کائن صفت من حمأ مسنون متعلق کائن سے اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت بن جائے گی اور موصوف صفت مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے خلقت سے اور خلقت فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق اسجد سے اور اسجد فعل فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے موجودن یا کائنن سے اور موجودن اپنے متعلق سے مل کر کے لم اکن کی خبر اور لم اکن اسم لم اکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مقولہ بن جائے گا قال کا محل منصوب اور قال فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو تو اس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت رہے گی. قال فعل با فاعل ہے فا فصیحہ ہے یعنی علم ترد السجود فخرج اگر تو سجدہ کرنے سے راضی نہیں ہے تو تو نکل جا. اس طریقے سے ہم نکالیں گے علم ترد السجود فخرج تو فا فصیحہ یعنی شرط محذوف پر دلالت کرنے والا اور اخرج فعل با فاعل منہا متعلق اخرج سے فإنک رجیم فا تعلیلیہ ان حرف مشبہ بالفعل اور کاف اس کا اسم اور رجیم خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف ان حرف مشبہ بالفعل علیک
یہ ان کی خبر مقدم، اور اللعنت یہ ان کا اسم ہے، مصدر ہے، تو الی یوم الدین کو متعلق بنا دیں گے لعنت سے، اور لعنت اپنے متعلق سے مل کر کے ان کا اسم، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے تعلیلیہ، اور جملہ تعلیلیہ ہو گیا فخرج منہا فإنک رجیم، جملہ انشائیہ اور جملہ تعلیلیہ یہ جواب شرط بن جائے گا، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ بن کر کے مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ شرط یا وہ امر مراد ہے؟ جی، اخرج منہا جواب شرط۔ اچھا، جی قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، ابلیس نے کہا کہ اے رب، سو آپ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیجئے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فعل با فاعل ہے، اور یا ربی، ربی گویا کہ منادہ ہے، اور یا حرف ندا محذوف ہے، اور فانذرنی یہ فابی فصیحہ ہے، امر دعائی گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ ان طردتنی ولعنتنی فانذرنی الی یوم یبعثون، اگر آپ نے مجھے دھتکار دیا ہے اور مجھ پر لعنت برسائی ہے تو مجھے مہلت دے دیجیے، یوں سمجھیں گے۔ تو فصیحہ ان طردتنی او ان لعنتنی یہ شرط ہے، اور انذرنی یہ جواب شرط ہے، انذر فعل با فاعل نون وقایہ کا، اور یا مفعول، الی حرف جر، اور یومی مضاف، اور یبعثون مضاف الی فعل فاعل مل کر کے، یعنی فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے، یعنی الی یوم بعثہم، الی یوم بعثہم اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو یوم مضاف اور یبعثون مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق انذر سے، انذر فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط مل کر کے جواب ندا، اور ندا جواب ندا مل کر کے مقولہ بن جائے گا محل منصوب قال کا، اور قال فعل فاعل اور محل منصوب مقولے سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو بلا شبہ تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی۔ قال فعل با فاعل یہاں بھی فا فصیحہ، یعنی ان اردت الانذار فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اس طریقے سے ہو جائے گا، اگر تم مہلت کا خواہاں ہے تو تجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئی، یوں نکالیں گے۔ تو ان اردت الانذار یہ شرط بن جائے گا، اور فإنک من المنذرین جواب شرط بن جائے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کاف اس کا اسم، اور موجود من المنذرین یا کائن من المنذرین نکالیں گے۔ من المنذرین من حرف جار، المنذرین اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور الی یوم الوقت المعلوم کو متعلق بنا دیں گے منذرین سے، الی حرف جار، یوم مضاف، الوقت موصوف، المعلوم صفت، موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے المنذرین سے، المنذرین اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کائن سے، اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط مل کر کے محل منصوب مقولہ قال کا، اور قال فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ۔ قال رب بما أغويتني لأزينن
هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شیطان نے کہا کہ اے رب، اس سبب سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کے لیے زمین میں ضرور ضرور مزین کروں گا اور ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے آپ کے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہاں شیطان نے بیما اغویتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات افعال کی قسم کھائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو قسم کی صفات ہیں، صفات ذات اور صفات افعال۔ تو سورہ سواد میں جہاں آتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو بقول امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز ان کے نزدیک صفت ذات ہے، تو انہوں نے یہ تحریر فرمایا کہ ایک مرتبہ شیطان نے صفت ذات کی قسم کھائی ہے اور ایک مرتبہ شیطان نے صفت افعال کی قسم کھائی ہے۔ تو صفت افعال کی قسم کھانے کا مسئلہ اپنی جگہ پر مختلف ہی ہے، صفت ذات تو اپنی جگہ پر برابر ہے، وہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ تو شیطان نے کبھی بعزتی کا کہا اور یہاں بما غویتنی کہا، تو بعزتی کا یہ صفت ذات کی قسم ہے اور بما غویتنی یہ صفت افعال ہے، کیونکہ اغوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فعل ہے، تو اس فعل کی گویا کہ اس نے قسم کھائی ہے۔ یہ تو اس وقت جب ہم با کو قسمیہ مانے تو، لیکن با اگر سببیہ مانتے ہیں تو اس وقت پھر یہ ہمیں اس کا متعلق ڈھونڈنا پڑے گا، تو متعلق اس وقت لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بنا دیں گے، تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بِإِغْوَائِكَ إِيَّايَ، میں ان کے لیے مزین کروں گا زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان تمام کو گمراہ کروں گا، کیوں؟ بِإِغْوَائِكَ إِيَّايَ، تیرے مجھ کو گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر با کو سببیہ مانیں گے تو اس کو متعلق بنا دیں گے لَأُزَيِّنَنَّ سے، اور اگر با کو قسمیہ مانیں گے تو اس وقت قسم محذوف نکالیں گے اور اس سے متعلق بنا دیں گے، اور لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ یہ گویا کہ جواب قسم بن جائے گا۔ تو قال فعل با فاعل یا ربی، ربی تو لَأُزَيِّنَنَّ جواب قسم بن جائے گا۔ قال فعل با فاعل یا ربی ندا منادا، اقسم باغوائک ایایا ایسا ہو جائے گا با قسمیہ۔ تو بی حرف جار اور ما مصدریہ، اغویت فعل با فاعل نون وقایہ کا، اور یا متکلم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اقسم محذوف کے، اور اقسم فعل فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر کے قسم، اور لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ یہ جواب قسم بن جائے گا۔ اُزَيِّنَنَّ فعل با فاعل، زین یزین تزیینا باب تفعیل ہے، زان یزینو کو لے گئے ہیں باب تفعیل میں، اور اغویتنی اغوا یغوی اغوان باب افعال ہے، اور آگے جو اغوینہم ہے وہ بھی اسی سے ہے، اغوا یغوی، اغویتنی یہ گویا کہ ماضی ہے اور اغوینہم یہ مضارع ہے، اغوا یغوی۔ تو اغویت فعل با فاعل نون وقایہ کا اور یا متکلم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر کے بتاویل مفرد مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اقسموں کے، اور اقسموں اپنے متعلق سے مل کر کے قسم، اور لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ یہ جواب قسم، لَأُزَيِّنَنَّ فعل با فاعل
اور لہو متعلق ازینن سے، اور پھر ارضی یہ بھی متعلق بنا دیں گے ازینن سے، اور ازینن اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علی واو حرف عطف، لأغوینہم، لأغوین فعل با فاعل، اور ہم یہ مؤکد اور اجمعین تاکید اور مؤکد تاکید مل کر کے مفعول بنا دیں گے، اور مؤکد تاکید مل کر کے مفعول، اور یہ ہم اسے کہیں گے مستثنی منہ، اور الا حرف استثناء، عبادک منہم المخلصین، عبادک، عبادک مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول، الا عبادک منہم المخلصین، تو عبادک ہم اس کو بنا دیں گے موصوف، اور المخلصین ہم اس کو بنا دیں گے صفت، اور منہم یہ متعلق بنا دیں گے من عبادک کی صفت محذوف نکالیں گے، الا عبادک الکائنین منہم المخلصین، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو عبادک موصوف اور الکائنین یہ صفت اول، منہم متعلق الکائنین سے، اور المخلصین یہ صفت ثانی، تو عبادک اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مستثنی اور مستثنی مستثنی منہ مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کے ندا جواب ندا، اور ندا جواب ندا مل کر کے محلاً منصوب مقولہ قال کا، اور قال فعل فاعل اور محلاً منصوب مقولے سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ یہ صفت جو ہے عبادت کی ایک صفت لگ رہا ہے کہ نکرہ ہے کائن منہم کائنین منہم، اور الکائنین بولتے ہیں الکائن، اچھا ٹھیک۔ مفتی صاحب جی یہ دو اس میں یہ مخلصین منہم المخلصین، تو یہ منہم مخلصین کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے؟ الا عبادک المخلصین منہم، الا عبادک المخلصین منہم، یعنی الا عبادک المخلصین منہم، جی تو یہ صفت کا صیغہ ہے تو اس سے بھی ہو سکتی ہے بات، یہ حضرت فرمائیں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ الا عبادک المخلصین منہم، الا عبادک المخلصین منہم، مگر تیرے چھانٹے ہوئے بندے ان میں سے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جی کہ وہ الکائنین نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الا عبادک المخلصین منہم، جی اور ایک اور یہ سمجھ نہیں آئی اغویتانی، آپ نے کہا جار مجرور، اس کی سمجھ نہیں آئی یہاں اغوئی تنی، پہ۔ آپ نے کہا نا یہ یہاں پہ اغویتانی کو جار مجرور لیا نا، ہاں ہاں، اصل وہ میں کیسے؟ بھی حرف جار اچھا ما مصدریہ، جی اور اغوئی تو فعل با فاعل، اور نون وقایہ کا، جی اور یا مفعول بھی، جی فعل فاعل اور مفعول مل کر کے بتاویل مفرد مجرور ہوا بھی حرف جار کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے اقسمو کے، اور صحیح اقسمو اپنے متعلق سے مل کر کے قسم، اور اس کے بعد کا جواب قسم ہے، جی اور اگر باقی سببیہ مانی تو اس وقت یوں کہیں گے کہ بی حرف جار اور ما یہ مصدریہ، اغویت فعل با فاعل اور نون وقایہ کا، اور یا متکلم مفعول بھی، اور فعل فاعل مفعول بھی اور سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق مقدم لو زینن سے، اور لو زینن فعل فاعل
اپنے دونوں متعلق سے مل کر کے پھر جواب قسم نہیں بنائیں گے، صرف جواب ندا بنا دیں گے ربی کا. ٹھیک ٹھیک. یہ جو ہے فرما رہے ہیں کہ ماں مصدریہ ہے تو آگے جو فعل کے ساتھ تو بنائیے، کیسے بنائیں گے پورا اس کا مصدر نکال کے بتائیے کیا ہوگا، کوئی صاحب بتائیں تاکہ اس سے بات کھل جائے سامنے بالکل. بما اغویتنی یہ تو فعل ہے نا، فعل فاعل سارا آ گیا، اس کے اندر فاعل آ گیا، مفعول آ گیا. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم وہ ماں مصدریہ ہے تو پورے کو مصدر نکال کے بنائیں تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کھل کے. ہر دفعہ ایسا کر لیا کیجیے خود اپنے ذہن میں. یہ بتایا نا حضرت نے کہ بے اغوائک ایایا. ہاں بے اغوائی کا تو با حرف جر، آگے اغوائی اس کا مضاف جار مجرور ہو گیا، اور کا اس لیے کہ آپ کے اغوا کرنے کا ایایا مجھے مفعول آ گیا. اس طرح سے بنا لیا کیجیے خود بخود، ورنہ پوچھتا تو میں رہوں گا ہی کہیں نہ کہیں. پکڑائی میں آ جائیں گے آپ فوراً کہ کیا ہے پکا ہو گیا کہ نہیں. بار بار کریں گے تو پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اصل میں ذہن میں نہیں رہتی چیزیں. جی. قال هذا صراط علي مستقيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. قال فعل با فاعل، هذا اسم اشارہ، صراط علیہ مستقیم، صراط موصوف اور کائن علیہ راستہ ہونے والا ہے مجھ تک سیدھا. تو کائن علیہ یہ صفت اول اور مستقیم صفت ثانی. تو صراط اپنی دونوں صفت سے مل کر کے جملہ یعنی خبر بن جائے گی ہاذا مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا قال کا، اور قال فعل اپنے محل منصوب مقولے سے مل کر کے جو مفعول ہے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے ھذا صراط مستقیم علیہ، یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا بس نہ چلے گا سوائے گمراہوں کے جو تیرا اتباع کریں گے. ان حرف مشبہ بالفعل، عبادی مضاف مضاف الیہ مل کر کے ان کا اسم، لیس یہ فعل ناقص، اور لک یہ لیس کی خبر مقدم ہے، اور سلطان کائن علیہم، سلطان کو ذوالحال بنائیں گے اور کائن علیہم کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے ہم اس کو مستثنی منہ بنائیں گے. نہیں، علیہم میں جو ہم ضمیر ہے اس کو مستثنی منہ بنائیں گے، اور الا حرف استثناء، اور من موصولہ، اتبع فعل با فاعل، اور کا مفعول، اور من الغاوین متعلق بنا دیں گے اتبع سے، اور اتبع فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے مستثنی، اور مستثنی مستثنی منہ مل کر کے مجرور ہوا اعلی حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کائنن سے، اور کائنن اپنے متعلق سے مل کر کے حال، اور سلطان یہ ذوالحال، اور حال ذوالحال مل کر کے لیس کا اسم مؤخر، اور لیس اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر کے ان کی خبر بنا دیں گے، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ایک سوال ہے کہ یہ جو ہم عبادی کہہ رہے ہیں تو جب ہم مستثنی منہ دیکھتے ہیں تو اصل میں تو وہی جو اللہ کے بندے ہیں وہی ہے نا مستثنی منہ، جس کے لیے ہم کی ضمیر بھی آ رہی ہے. تو وہاں پہ بھی ہم لوٹا سکتے ہیں عبادی میں. جی پوچھ رہا ہوں کہ اگر مستثنی منہ وہاں بھی لے کے جا سکتے ہیں یا اس کو صرف ضمیر ہی ہونی چاہیے، یا بے مطلب شک میرے بندے نہیں ہیں ان پر
اصل میں یوں ہے کہ میرے بندے نہیں ہیں ان پر تیرا تسلط، مگر ان لوگوں پر تیرا تسلط ہے جو تیری پیروی کرے گمراہوں میں سے. نہیں نہیں سمجھے؟ اچھا کہیں کیونکہ اس طرح بھی کہیں میں نے پڑھا تھا کہ عبادی جو ہے وہ سب انسان اس میں شامل ہیں، اس میں یعنی کہ مومن غیر مومن دونوں شامل ہیں، اور اس کی پھر استثناء کی گئی ہے من اتبع کا من الغاوین. یعنی ہم عبادی سے مانیں گے تو اس میں معنی بیٹھتا نہیں ہے. صحیح علیہم میں ہم کبھی عبادی ہی کی طرف لوٹتی ہے، لیکن ہم کو مستثنی منہ بنائیں گے تو معنی بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہم یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک میرے بندے نہیں ہے تجھے ان پر کوئی اوتھارٹی، مگر ان لوگوں پر اوتھارٹی ہے جو تیری پیروی کرے گمراہوں میں سے. یعنی علیہم ان بندوں پر تجھے کوئی اوتھارٹی نہیں ہے، کوئی تسلط نہیں ہے، مگر ان بندوں پر تجھے تسلط ہے، یعنی الا علی من اتبعک من الغاوین. یہ والا کے تحت آ جائے گا. ٹھیک ہاں ایسا. اگر پہلے ڈال دیں گے تو عبادی سے ہی نکل جائیں گے، تو پھر وہ اتھارٹی والی بات نہیں بن پائے گی. کیسے ہے؟ جی اگر پہلے ہی عبادی سے بنا دیں گے تو وہ اتھارٹی والی بات پھر بنے گی نہیں، ہاں کہ وہ پہلے ہی نکال دیا نا کہ میرے وہ بندے سوائے ان کے جو. اچھا دوسرا جی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اور بلا شبہ سب سے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے ایسی ٹیم جمع کر دی ہے کہ اللہ رحم فرمائے میرے حال پر. ماشاء اللہ حضرت آپ نے تیار کر دیا، ان لوگوں کے ذہن بن گئے ہیں، تو وہ ترکیبوں سے مشکل اب سوال کرتے ہیں لوگ. تیاری کر کے آپ تو خیر آتے ہی ہیں، مجھے بھی کرنا پڑے گی. اچھا اسی بہانے کچھ محنت ہو جائے گی. اچھا سوال ہے ماشاء اللہ، اس پہ تھوڑا سا غور کر کے اگلے ہفتے پھر اس پہ بات کریں گے. تو غاوین غوا یغوی اسی سے ہے، وہ اغوا یغوی سمجھے. غاوین مجرد میں ہے، اور اوپر جو اغوی تنی اور غوینہم آیا وہ مزید فی میں تھا. ان حرف مشبہ بالفعل، جہنم اس کا اسم اور لام مزحلقہ ہے. موعدہم تو موعد مضاف ہے، اور ہم یہ مؤکد ہے، اور اجمعین تاکید ہے، اور مؤکد تاکید مل کر کے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مل کر کے ان کی خبر ہے. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. لہا 7 ابواب تو لہا 7 ابواب، لہا خبر مقدم ہے اور 7 ابواب مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور لکل باب منہم جزء مقسوم، لکل باب منہم تو لکل باب یہ خبر مقدم ہے اور جزء مقسوم مبتدا مؤخر ہے. تو کلی مضاف اور بابن موصوف اور کائن منہم صفت، موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ مل کر کے خبر مقدم مجرور، جار مجرور مل کر کے خبر مقدم، اور جزء مقسوم موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا جیسے قال ھذا صراط، آپ بہت دور ہوتے ہیں مائک سے، ذرا قریب ہو کے بات کریں. جی یہ جو ھذا صراط علیہ مستقیم جو ہم نے پڑھا، اس میں اگر ہم یہ صراط مستقیم کو موصوف صفت بناتے ہیں تو یہ بیچ میں وقفہ آ گیا، مطلب وہ فاصلہ آ گیا، تو یہ موصوف صفت میں فاصلہ ہو سکتا ہے. ہاں وہ مضاف الیہ میں نہیں ہو سکتا، عموماً موصوف صفت میں تو ہو سکتا ہے. تو جو حضرت نے صفت ہی بنایا نا، کائن علیہ کر کے صفت بنایا. نہیں اگر وہ صرف ویسے صراط direct کریں مستقیم کو ڈائریکٹ ہو سکتا ہے نا. موصوف صفت میں تو ہوتا ہے نا وقفہ، کوئی مشکل نہیں.
مضاف مضاف الیہ میں نہیں ہوتا, وہاں ذرا مشکل ہو جاتی ہے بات. ایک قرأت کے اندر اس کو علی بھی کہہ کے جو ہے وہ الگ سے صفت بتایا ہے, تیسری رفیع. صفت, نہیں دوسری صفت ایک اور ہوگی. بہت اچھا, ماشاء اللہ. ابھی تفسیر میں کیا دیکھ کر لائے ہیں احباب؟ حضرت کچھ فرما رہے تھے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بھیجی تھی ایکسٹریکٹ اس کی خازن کی. اچھا, کیا واٹس ایپ پہ پرائیویٹلی؟ نہیں آپ کو میں نے میرے خیال ہاں واٹس ایپ پہ بھیجی تھی, شاید واٹس ایپ بھیجی تھی شاید. اچھا, نہیں دیکھ نہیں سکا میں. بہرحال میں 4-5 لائنیں آج پڑھ کے آیا ہوں آپ کے کہنے کے اس پہ, تو میں پڑھتا ہوں تو دیکھیں انشاءاللہ اگر مفتی صاحب میری کریکشن کر دیں, سمجھا بھی دیں. ماشاءاللہ, بالکل. ہر ہفتے کوئی ایک بندہ دیکھ کر آیا, کچھ نہ کچھ پڑھے, تیاری کر لے, بہت ایسی پریکٹس ہوگی. ہے تو ایک ہی کیا نام فکرہ, لیکن چلے انشاءاللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. شیئر کر سکتے ہو تو شیئر کر لیجیے تاکہ سامنے آ جائے کہ کیا. میں اصل میں آئی پیڈ پہ بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا شیئر کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یعنی آدم علیہ السلام فی قول جمیع المفسرین سمیہ انساناً, یعنی کہ مفسرین انہیں کہنے کے مطابق اسے انسان اس لیے کہا گیا لِظُہُورِهِ وَإِدْرَاكَ الْبَصَرِ إِيَّاهُ. لے کے تحت ہوگا نا, وہ ادراکل, اس کو بھی کسرہ سے وَإِدْرَاكِ الْبَصَرِ إِيَّاهُ, یعنی کہ ان کی اپیرنس کے حساب سے, ان کے دیکھنے کے حساب سے. لِظُہُورِهِ وَإِدْرَاكِ الْبَصَرِ إِيَّاهُ, جی ان کے ظہور کی وجہ سے, وَإِدْرَاكِ الْبَصَرِ إِيَّاهُ, جی, اور بصر کے اپنے آپ کو ادراک کرنے کی وجہ سے. اچھا, یعنی مطلب بصر خود اپنے آپ کو ادراک کرتی ہے نا, جی, یعنی ایک تو ان کا ظاہر ہونا اور خود اپنے آپ کو دیکھنا, یہ ہے. اچھا. وقیل من النسیان لأنه عہد الیہ فنسی من صلصال یعنی من الیابس. یابس تو مجھے بڑی مشکل سے ملا ہے کہ مٹی ہے. جی جی, خشک الگ ہے بات. لأنه عہد, یا اس کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے عہد لیا گیا تھا اور وہ عہد بھول گیا. اچھا, اور انسان مرکب من النسیان, انسان گویا مرکب ہے نسیان سے. فنسی ولم نجد له عزما, جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ, ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے عہد لیا تھا. فنسی, بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ڈر لگتا ہے آگے بات کرتے ہوئے. تو گویا کہ عہد لیا گیا تھا, وہ عہد کو بھول گئے, تو وہ بھولنے کی نسبت کی وجہ سے گویا نسیان سے انسان ہے. اچھا, اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں, ہے نا. انسان بھول کا پتلا بول دیتے ہیں نا. جی جی جی. صلصال یعنی من الیابس, یعنی کہ وہ صلصال یعنی وہ خشک مٹی ہے. جی. اذا نکرتہ, جب تم اس کو بجائے, کھنکھنا کرے, کھنکھنائے. سمیت لہو, یہ سلسلت ہو جائے گا. سلسلت یعنی صوتن. ہاں جی, سلسلہ کہتے ہیں آواز کے لیے. جی جی, گھنٹی کی جیسے جی جی, خشک ہو جائے مٹی تو اس کو ذرا بجائیں تو آواز آتی ہے نا, جیسے مٹکے وغیرہ کی آواز آتی ہے. سراہی میں ایسے باہر سے مارے ٹک ٹک تو آواز آئے گی. وقال ابن عباس هو التین الحر. قال ابن عباس, ابن کیوں بھائی؟ وقال فاعل ہے نا اس کا. وقال ابن لکھا ہوا ہے نا, میں اس لیے پڑھ رہا تھا ابن عباس. فاعل کو کیا ہونا چاہیے؟ فاعل مرفوع ہونا چاہیے نا. تو مرفوع پڑھیے. قال ابن عباس. ہاں, فقال ابن عباس, فقال ابن عباس, فقال ابن عباس. جی ٹھیک ہے. هو التین الحر الطیب الذی اذا نذب عنه الماء تشقق فاذا حرق تقاقو. یہ تاق کیا ہے؟ پھر سے پہلے دیکھا ہی نہیں میں کبھی, پہلے یہ لفظ بھی نہیں دیکھا پہلے میں. دوہراؤ اس کو دوبارہ پڑھیے. اچھا. وقال ابن عباس وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
هو الطين الحر الطيب الذي إذا نذب عنه الماء. وہ حر طیب ہے. الحر الطيب لکھا ہوا ہے جی. الحر الطیب جی یعنی شریف. حرکات نہیں دی میں پڑھ اس طرح رہا ہوں اسے. ہاں الحر کا معنی شریف بھی آتا ہے, شریف اور پاکیزہ مٹی. اس کے بعد اذا ندب, جب وہ ندب کا مطلب ہے ایبزورب کر لینا جی, جب وہ سوکھ گئی. ہاں وہ پانی کو مطلب کہ اچھا اس کا جذب کر لے. جب پانی اس کا سوکھ گیا. ہاں تو شکا کا فیضا حر کا تقاقا تقاقا. جب پانی اپنے اندر چوس لے تو اس میں شق کا قاف ہے, قاف 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 ہے, دونوں قاف ہیں. ہاں شقی کا, اس کے مطلب یہ کہ اندر اس کے اندر پھٹن جیسا کریک پڑ گئے, کریک پڑ گئے, کریک جیسا ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اذا حرک کا, بولو اذا حرک تقاقا تقاقا. اس کو حرکت دی جاوے تو وہ قاقا کھنکھنانے لگتا ہے. اچھا آواز نکلنے لگتی ہے اس میں, آواز نکلتی ہے. قاقا کا مطلب ہے آواز. وقال مجاہد هو الطین منتن, کیونکہ تنہ تو نہیں ہو سکتی, عورت کی بات نہیں ہو رہی. منتن المنتن المنتن. دیکھو ابن عباس نے تو طیب کہا اور حر کہا, شریف اور پاکیزہ مٹی. مجاہد کہہ رہے ہیں کہ وہ سمیلی مٹی تھی, بدبودار. بدبودار. تو هو الطين الحر, گرم کے حساب سے, الحر الطيب الذي اذا نضب, الذي اذا نضب عنه یا نضب عنه, نضب عنه الماء, بلکہ نضب عنه الماء تشقق فاذا حرك تقاقع. اب ٹھیک ہے. هو الطين المنتن. واختار الکسائی, واختاره الکسائی, امام کسائی نے اسی کو واختارہ الکسائی, کسائی نے اختیار کیا ہے. ملا دیں گے تو واختارہ, اختیار کیا امام کسائی نے اس کو. جی لیکن یہ افعال کا ہے تو قطعی ہوگا اس کا الف. نہیں بابی افتعال ہے, صرف افتعال ہے. اچھا صرف افعال کا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک جزاک اللہ. وہ اختار کسائی. وقال ہوا من, یہ سلسلہ ہو جائے سلسلہ اللحم ہو جائے گا. من سلسلۃ اللحم, نہیں تا نہیں ہے اس میں, سل ہے سواد اور لام. ہاں تو وہ اصل میں نہیں کہتے کہ سلسلہ اللحم سے ڈرائیو ہے. جب گوشت بدبودار ہو جاتا ہے اور اس میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں سلسلہ اللحم. اچھا اذا انتنا, اچھا انہوں نے صلی اللحم لکھ دیا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, صلی اللحم. اچھا صلی اللہ اصلیہ جلا دیا جائے جب ہوا من صلی اللحم, اذا من کی وجہ سے تو لام پہ تو کسرہ آ جائے گا. جلانے کے معنی میں نہیں ہے, سل کا معنی ہے بسان پیدا ہو جانا. اچھا بسین پیدا, ہاں بدبو پیدا ہو جانا. وہ اصل میں مجاہد تو منتن کہتے ہیں نا, تو وہ منتن کس سے ڈرائیو ہو وہ سمجھا رہے ہیں کہ صلی اللحم عرب لوگ استعمال کرتے ہیں اس وقت جب انتن اللحم. ہاں بالکل, جب بدبو ہو جاتی ہے, بدبودار ہو جاتا ہے گوشت, تو عرب پیپل کیا کہتے ہیں صلی اللحم, یوں کہنا چاہتے ہیں. من حمئن یعنی من الطین الاسود. اب ہمائن پر آ گئے, سلسال کا ٹاپک پورا ہو گیا, اب ہمائن ان کو سمجھا رہے ہیں. جی من طین الاسود مسنون ای متغیر. مسنون کا معنی متغیر کر دیا, یعنی جس میں تغیر ہو جائے, تبدیلی آ جائے. کالا مجاہد فتادہ وقتادہ هو المنتن المتغیر. تو مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں کہ المنتن المتغیر. سلسال اور ہما کا ترجمہ کر دیا منتن اور المتغیر. سلسال المنتن کے معنی میں اور ہما یہ متغیر کے معنی میں. وقال ابو عبیدہ هو المسبوب. هو المسبوب, جی ٹھیک ہے. مسبوب کا کیا معنی ہے؟ مسنون بمعنی مسبوب. مسبوب یعنی جو جس پر ڈالا گیا ہو, ڈالا ہوا, انڈیلا ہوا. جی انڈیلا ہوا, جس پر بہایا گیا ہو. تقول العرب, یہ آگے تو ہاں وہ عرب کا استعمال بتا رہے, وہ اصل پڑھنا ہے, پڑھو آگے. تقول العرب سننت الماء, یا عرب لوگ جب پانی انڈیل دیا تو وہ عرب یوں استعمال کرتے سننت الماء, یعنی سبب الماء, میں نے پانی ڈولا, پانی انڈیل دیا.
सनंतुल मा इदा अस्बबनाहु, अच्छा सबबतहु, यानी अरब लोग सनंतुल मा बोलते हैं, जबकि सबब तू यानी जब पानी उड़ेल दे तो उसको अरबी में कहते हैं सनंतुल मा। तो जो माना सब यसुब्बु का है वही माना सन्न यसुन्नु का है। तो क़ाल इब्न अब्बास हुवा तुराबुल मुब्तिलो मुंतिनो, लिखा होता तुराबु अल मुब्तिलो अल मुंतिनो है मेरा ख्याल है, हुवा तुराबुल मुब्तिलो अल मुंतिनो मुब्तल्लु मुब्तल्लु मुब्तल्लो, अच्छा मुब्तल्लो, मुब्तल यानी जो तर हो, ठीक, मुंतिन जो स्मेली, गीली मिट्टी, और मुंतिन बदबूदार मिट्टी, वो मिट्टी जो गीली और बदबूदार हो यानी कीचड़। जी जी। जोइला सलसालन कल फुजार, कल फखार, कल फखार, सॉरी, उसको सलसाल बना दिया फखार की तरह, जैसे ठीकरा होता है। अच्छा। वल जमउ बैन हाज़िहिल अकावील अला मा ज़करहु बाज़ुहुम अन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला लम्मा अरादा खलक़ल आदम अलैहिस्सलाम, खल्क़ आदम अलैहिस्सलाम, कब्ज़ा कब्ज़तन मिन तुराबिल अर्द फबल्लहा बिल माई, फबल्लहा है, फबल्ला गीला किया उसको, पहले कभी नहीं देखा ये वर्ड, फबल्लहा ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे भी, आप घबराइए मत। हत्ता अस्वदत व अंतना री बोलेंगे, हत्तस्वद्दत, हाँ मिला देंगे तो हत्तस्वदत अन व अंतना रीहा, यहाँ तक के स्याह हो गया और उसकी बू में मतलब के बसंत आ गई जी। अच्छा। व तगय्यरत व इशारत बिकौली, आगे दूसरा जुमला शुरू होता है, मेरे यहीं तक बहुत बड़ी अच्छा, मुश्किल छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा पढ़ा, मेहनत करते रहिए, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। इसमें और कोई बात किसी ने देखी है? असल में इसमें लिखा हुआ है कि जो जिन्नात है, ये जिस लू से खल्क की गई है, वो क्या कहते हैं, जमीन पे जो चलती है वो उसका 70वां हिस्सा है। ठीक है, ये लिखा। और दूसरा ये कि शुरू में सबसे पहले तो इस रुकू का जो है वो ताल्लुक जोड़ते हैं कि वो पिछले रुकू में जो अल्लाह ताला की जो है वो बाकी निशानियां बयान की, वो क्योंकि उन्होंने तकाजा किया था कि वो फरिश्ता क्यों नहीं साथ है, तो अल्लाह ताला ने जो बाकी निशानियां जो है जो बाहर की हैं, इंसान के देख सकता है आंखों से, वो जिक्र की हैं। अब इसमें जो है वो रुकू में जिक्र करते हैं कि तुम्हारी अपनी ज़ात पे भी गौर करो तो इसमें भी तुम्हें निशानियां मिलेंगी। तो वो मखलूकात थी। जी बिल्कुल, तो इसमें जो है वो ये बयान करते हैं। और फिर एक ये इसमें आ रहा है पॉइंट कि अल्लाह ताला ने मतलब ये पता नहीं कितना इसका वैलिडिटी है या कितना गरीब वगैरह है, तो इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पहली जमात मलाइकों की पैदा की इब्न कसीर में, उनसे कहा ये सजदा करने का, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर आग भेजी और उनको जला दिया। फिर दूसरी जमात पैदा की, उन्होंने भी यही कहा, तो उनको जो है वो उनके ऊपर आग भेजी और उनको जला दिया। फिर तीसरी जमात को भी ऐसे किया। फिर उसके बाद आखिरी चौथी जमात जो है वो उन्होंने फिर सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो ये जो है वो पता नहीं ये आपकी नजर से गुजरी है या नहीं, या क्या है इसकी? इब्न कसीर में और कोई हवाला दिया है? ये लिखा हुआ कदर हुआ इब्न जरीर हा हुना असरन गरीबन अजीबन मिन हदीसी शुबैब इब्न बशरिन अन अक्रमा या की तरफ इशारा किया, तो जब तक हदीस के ज़खीरे में ये न मिल जाए वहां तक हम उसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा। अन इब्न अब्बास क़ाला, इस किस्म की रिवायत आ जाती है जी, या फिर बुजुर्गों के मलफूजात में इस किस्म की जो बातें आए हदीस के हवाले से, तो जब तक वो हदीस से मुअय्यद न हो वहां तक उसको बयान नहीं किया जा सकता। जी। अनवारुल बयान में डॉक्टर साहब ये इंसान के बारे में लिखा था कि ये लफ्ज़ जो है उन्स से लिया गया है, चूँकि बनी आदम को उन्स की ज़रूरत है, तन्हाई नागवार है, इसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मानूस होते हैं, इसलिए इंसान का नाम इंसान रखा गया। या तो इंसान को इंसान इसलिए कहा गया कि अनस का माना है ज़ुहूर, फलम्मा आनस मिन जानिबि तूरी नारा, तो उसके ज़ुहूर की वजह से उसका एक पैकर महसूस हमें मौजूद नजर आता है, तो इस वजह से उसको इंसान कहा गया, नंबर 1। और दूसरा ये कहा गया कि अल इंसान मुरक्कबुम मिनन निस्यान,
इंसान मुरक्कब है निसियान से, बल खता का पुतला है, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम शहद लगे और भूल गए तो वो निसियान की वजह से उसको इंसान, तो निसियान के अंदर जो रूट लेटर है उसके कुछ रूट लेटर इंसान के अंदर आ जाते हैं, तो इस माना कबर उसको इंसान कहा जाता है। और तीसरा ये जो आपने अभी अर्ज किया कि अनस उन्स जिसे जरूरत होती है तो जी जी अल इंसानु सुम्मियल इंसानु ले उनसिही, इंसान को इंसान इसलिए कहा जाता है कि उसके लिए उनकी जरूरत है। इसी में आगे चल के ये कहते हैं कि इंसान के सर पर तो अच्छी तरह बाल होते हैं, लेकिन इसका बाकी बशरा यानी खाल का जाहिर हिस्सा बालों से इस तरह भरा हुआ नहीं जैसे चौपाओं के जिस्म पर बड़े बाल होते हैं और खाल और बालों में छुपी रहती है। इस बेबाल वाले जिस्म की मुनासिब से इंसान को बशर कहा जाता है। बिल्कुल बशरी, हाँ, खाल के मायने में बशर। ये जो मोहल्लत वाली बात है, इसमें वो कह रहे हैं कि शैतान ने जो है वो मांगी थी कि उस दिन तक की मोहलत जब तक उठाए जाएंगे, जबकि अल्लाह ताला ने उसको नफ़क़ा ऊला तक की मोहलत दी। तो इसमें क्या फर्क कुछ पड़ता है शैतान को? असल में नफ़क़ा ऊला कब होगा वो भी अल्लाह ही के इल्म में है, जी, तो कोई तजाद तो नहीं है। नहीं तजाद नहीं है, यानी कि उसने जो है वो मांगी कि इला यौम युबअसून, लेकिन इसको जो है मोहलत मिली नफ़क़ा ऊला तक, वो उठने वाले दिन तक नहीं मिली। तो नफ़क़ा ऊला और सानिया के बीच में मतलब कि क्या फर्क पड़ेगा उसको, शैतान को, कि उसको मोहलत उधर तक मिले या उधर तक मिले? कोई फर्क नहीं पड़े, हाँ, इसीलिए मतलब क्योंकि वो तो लम्हे भर में, जो एक लम्हा पहले मरेगा वो भी, और जो बाद में वो उस अरसे में, उसको क्या फर्क। उसकी तफसील आएगी कैसे उसकी रूह निकाली। इसमें यह मदारिक में इसके मुतालिक लिखा हुआ है थोड़ा सा जी। मैं शेयर कर दूं स्क्रीन? हाँ जी कीजिए। ये मेरा ख्याल डिसेबल्ड है जी। सो यहाँ पे ये आगे ये दरबा यौमुद्दीन नहीं, यौमुद्दीन दरबा यौमुद्दीन दर जी पढ़े आप पढ़े। हद्दन लिल्लानति लिअन्नहु अबअदु गायतुन। हाँ, यानी दरब यौमुद्दीन हद्दन लिल्लानति, यानी यौमुद्दीन को बयान किया लानत के लिए हद के तौर पर, यानी हद की लानत की हद। लिअन्नहु अबअदु गायतिन यदरिबुहा अन्नासु फी कलामिहिम, इसलिए कि ये सबसे दूर की गायत है, इंतहा है जिसको लोग अपने कलाम के अंदर बयान कर देते हैं। तो इस माना कर यौमुद्दीन को बयान किया गया है। वल मुरादु बिही इन्नका मज़मूमुन मदऊउन अलैका बिल्लानति फिस समावाति वल अर्दि इला यौमिद्दीन मिन गैरि अन तुअज़्ज़ब फइज़ा जाअ ज़ालिकल यौमु उज़्ज़िबत बिमा युनसी अल्लान माहु। अल्लाहु अकबर। मुराद इससे ये है कि बेशक तू मजमूम है, बुरा है और तेरे खिलाफ लानत मतलब फिटकार बरसाई गई है आसमान और ज़मीन में यौमुद्दीन तक, यानी दीन जज़ा के बदले तक, बदले के दिन तक, बगैर इसके कि तुझे सज़ा दी जाए, यानी तुझे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी यहाँ तक, ये यौमुद्दीन तक। जब वो दिन आ जाएगा तो तुझे सज़ा दी जाएगी, उसके साथ जो तेरे साथ उसके साथ लानत है वो लानत को भी बुला देगी, ऐसी सज़ा होगी। और ये जो था ये आप कुछ ये वाला मुझे ये जो पैराग्राफ है ना, ये वो दिया है जो आप बयान कर रहे थे उसके मुतालिक है इसका भी। हाँ सही। तो फी हाँ बिगवाई का इया लउज़य्यिनन्न लहुम अल-मआसिय व नहवहु क़ौलुहु बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम फी अन्नहु इक़सामुन इल्ला अन्ना अहदहुमा इक़सामुन बिसिफ़तिल ज़ाति वत्सानी बिसिफ़तिल फ़िअली। अच्छा, कसम खाना है, मगर ये कि उनमें से एक कसम खाना है सिफत ज़ात के साथ और दूसरा है सिफत फ़ैल के साथ। तो फ़बिइज़्ज़ती का ये सिफत ज़ात है और यहाँ जो है लउग़वियन्नहुम वो सिफत फ़ैल है, वो जो समझाया था वही है। वक़द फ़र्रक़ अल-फ़ुक़हाउ बैनहुमा फ़क़ाल अल-इराक़िय्यून,
اور فقہا نے ان کے درمیان فرق کیا ہے. پس عراقیین یوں کہتے ہیں کہ الحلف بصفت الذاتی کالقدرت والعظمت والعزت یمین. صفت ذات کے ساتھ قسم کھانا جیسے کہ تیری قدرت کی قسم، تیرے عظمت کی قسم، تیرے عزت کی قسم، تو یہ تو قسم ویلڈ ہوگی، قسم سمجھی جائے گی. والحلف بصفت الفعل کالرحمت والسخط لیس بیمین. اور قسم کھانا صفت فعل کے ساتھ جیسے کہ تیرے رحمت کی قسم، تیرے سخط یعنی ناراضگی کی قسم، تو یہ قسم نہیں سمجھی جائے گی. لیکن صحیح بات یہ ہے وَلَصَحْ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ فَمَا تَعَارَفَ النَّاسُ الْحَلْفَ بِهِ يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا فَلَا. سچی بات یہ ہے کہ قسموں کا مدار عرف پر ہے، نوم پر ہے. مطلب عرف میں جو استعمال ہوگا، کسٹم کیا ہے وہ دیکھا جائے گا. لوگ اگر صفت فعل کی بھی قسم کھانے لگیں اور وہ عرف بن جائے تو وہ یمین شمار ہوگی، اور اگر وہ اس کا عرف نہیں ہے تو وہ یمین شمار نہیں ہوگی. تو لے دے کر کے عرف پر مدار ہوگا. والآیت حجت علی المعتزلۃ فی خلق الافعال. اور آیت حجت ہے معتزلہ کے خلاف خلق افعال کے بارے میں، یعنی افعال کے پیدا کرنے کے بارے میں. افعال کے خالق اللہ تبارک و تعالی ہیں یا نہیں ہے. وحملہم علی التسبیب عدول عن الظاہر. وحملہم علی التسبیب، اور ان کا محمول کرنا سبب پر یہ ظاہر سے عدول کرنا ہے، ظاہر سے ہٹ کر بات کرنا ہے. یہ جزم مقسوم جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ اعمال کے مطابق جو ہے وہ ان کے جو آرگنس ہیں، جو پارٹس ہیں جسم کے، وہ اتنی حد تک جو ہے وہ آگ میں ہوں گے. لکل باب منہم جزم مقسوم، اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے. ان قال ان من اہل النار من تأخذه النار من تأخذه النار الى کعبیہ وان منہم من تأخذه النار الى کے باب میں کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو آگ کعبین تک لگے گی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو گھٹنے تک لگے گی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو الی الحجز یعنی ان کے کخ تک لگے گی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو آدھے بدن تک لگے گی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو سینے تک، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو پورے کے پورے آگ کے اندر گویا کے ہوں گے. منازلہم باعمالہم، ہاں ان کے اعمال کے اعتبار سے منزلیں ہیں. کوئی اور بات کسی کے ذہن میں؟ تو چھوٹی سی بات بس وہ تاکہ نسبت بن جائے. یہ سلسال اور حماء مسنون جو آیا نا، اس میں انوار البیان میں انہوں نے اس کو اچھی طرح جوڑا ہے. فرماتے ہیں کہ انسانی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ مومن میں فرمایا کہ تراب یعنی مٹی سے پیدا فرمایا، سورہ صاد میں فرمایا کہ تین یعنی کیچڑ سے پیدا فرمایا، اور یہاں سورہ ہجر میں فرمایا کہ سلسال یعنی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور ساتھ ہی من حماء مسنون بھی فرمایا کہ حماء یعنی کالے رنگ کی کیچڑ، اور مسنون یعنی سڑی ہوئی چیز جس سے میں پڑے پڑے تغیر آ گیا ہو، بدبو پیدا ہو گئی ہو. اور سورہ رحمان میں فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. پانی ملانے سے پہلے یہ تراب تھی، بغیر پانی ملائے ہوئے عام طور پہ سینڈ سوئل تھی. پانی ملا دیا گیا تو کیچڑ ہو گئی. یہ کیچڑ ایک زمانے تک پڑی رہی تو سڑ گئی اور کالی ہو گئی. پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. وہ پتلا سوکھ گیا تو وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی چیز بن گیا. روح پھونکنے سے پہلے جو مختلف احوال وارد ہوئے ان کو آیت قرآنیہ میں مختلف جگہ بیان کیا. ایک حالت سے دوسری حالت کی اس سے کوئی تعارض نہیں ہوتا. تو اس سے بہت اچھی طرح وہ جڑ گئی ساری تفصیل کہ یہ سب کس کس لیول مختلف الفاظ آئے ہیں نا تو وہ ان کو جوڑ دیا ترتیب سے. اور کوئی بات؟ یہ روح من روح اللہ، اس کے بارے میں کچھ مزید آتا ہے کہیں پہ؟ جی کیا ہے پڑھیے. نہیں اس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو الیاس بھائی بتا رہے تھے نا، کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ روحن ارسلان بھائی شاید بتا رہے کہ روح من روح اللہ، وہ جو روح مفعول من مطلق روح، نکالنے یعنی معذوف مانا تھا مفعول مطلق. من روحی کو متعلق بنائیں گے روحن سے، تو جی میں جی کہا جی کہ وہ روحن سے تو متعلق نہیں بنا سکتے، البتہ روحن کائنن نکالیں گے اور اس سے متعلق بنائیں گے. جی وہ جی جی اس میں یہ کہ اس میں اللہ کے روح مطلب میرے روح میں سے، تو اس کے بارے میں کچھ مزید آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحی اپنی طرف جو نسبت کی ہے وہ تشریفاً و تعظیماً، بس اتنی بات ہے. اچھا یعنی اللہ کی ذات کا حصہ نہیں، نعوذ باللہ. ہاں ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے ناقۃ اللہ، بیت اللہ، اس طرح جی سے. جی جی روح کے مطابق تو
کافی تفصیل سے لکھا ہوا تفسیر مظہری کے اندر کہ الوی اور سفلی جو ہے وہ روح ہے اس کی اپنے، پھر جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں جب آئے گا نا اس وقت اس کو دیکھیں گے تفصیل سے. سورہ بنی اسرائیل میں سب کے پاس آئے گا نا قل الروح من امر ربی، بالکل تو اس میں پوری تفسیر کافی یسألونک عن الروح جہاں آئے گا وہاں تفصیل دیکھیں گے تاکہ سب جگہ سے کور کر کے اس کو لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. ویسے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کمالین میں اس کے متعلق لکھی ہے، مطلب ویسے کہ سے اللہ نے روح کی اضافت اظہار شرف کے لیے اپنی طرف کی ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا یہ ایک مخفی سر الہی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اللہ کو پہچان لیا. اور کوئی بات؟ یہ چھوٹی دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ وہ جو آیا میر روح کے بعد فقعوا لہو ساجدین، تو لہو کا ایک بتایا ہے کہ جو ہے لہو جو ہے وہ الہ کے معنی میں ہے کہ ان کی جہت کی طرف کیا، لہو ان کے لیے نہیں کیا. مطلب یہ ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا کہ لہو الہ کے معنی میں ہے کہ اس جہت میں سجدے کے لیے کہا گیا. صحیح. اور ایک جو ہے ادھر آخر میں قال ھذا صراط علیہ مستقیم میں علیہ جو ہے وہ ایک ترجمہ تو ڈاکٹر جو آپ نے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ راستہ ان کی طرف والا صحیح راستہ ہے. جی. دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہوا ہے کہ علیہ کہ اللہ کے اوپر ہے صحیح راستہ دکھانا، کہ وہ علیہ الہ کے معنی میں نہیں، علیہ کے معنی میں ہی کرے. وہ بہرحال یعنی میرے ذمے سیدھا راستہ ہے. جی میرے ذمے راستہ ہے. بالکل. کس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں؟ جی یہ تو کہاں پہ دونوں میں سے کسی ایک میں بڑی ہے یاد مظہری. یہ ضروری ہے کہ کس کے حوالے سے، وہ ضرور، کیونکہ یہ ریکارڈنگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ حوالہ یاد رہے. میں نے اس کو کوئی بات کرے تو کتاب کے حوالے سے تاکہ وہ ہمیں پھر دیکھنا بعد میں آسان ہو جائے. جی یہ لکھا ہے اخفش نے کہا، امام اخفش نے کہا کہ یعنی میرے ذمہ ہے. آپ کی دونوں کتابیں کون سی ہیں جن میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے؟ جی یہ تفسیر مظہری ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اخفش ان کے ریفرنس سے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ علیہ جو ہے وہ میرے ذمہ اس کے ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انسان کی اور جن ہے انسانوں میں سے اس اس کی تو کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے روح المعانی میں بھی کہ جو ہے وہ شیطانوں میں سے ہیں، جن میں سے ہیں شیطان یا علیحدہ سے ہیں، اور شیطان کی جنوں کی کتنی اقسام ہیں، کیسے تخلیق ہوئے، اس کی بھی کافی تفصیل ہے. وکان من الجن ففسق عن امر ربی پہ انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو ہوگی. بہت اچھا ماشاءاللہ. چلیے تھوڑا سا اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح محنت کر کے آتے رہیے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ھذا طریق حق علیہ، یہی کہہ رہے ہیں یہ جو میرے ھذا طریق حق علیہ. ہاں ھذا طریق حق علیہ ان ارائیہ، یہ طریق حق ہے میرے ذمے کہ میں اس کی رعایت کروں. وہو اللہ یکون لک سلطان، اور وہ یہ کہ تیرے لیے اتھارٹی نہیں ہوگی میرے بندوں پر، الا من اختار اتباعک، مگر انہی پر جو تیری اتباع کو اختیار کرے. الا من اختار اتباعک منہم لغوایتہ، ان کے گمراہ ہونے کی وجہ سے. وقیل معنی علی یعقوب، ہاں معنی علی یعقوب من علو الشرف والفضل. اچھا معنی علی کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان عبادی لیس لک علیہم، یہ علی جو ہے اس علی کی بات کر رہے ہیں. ہاں یعنی وہ وکیلہ کے بعد جو کہا ہے وہ سمجھنا ہے نا. جی وکیل معنی، یہاں یہ جو علی کے معنی میں، ہاں معنی علی الہ، ہاں یہ یعنی یہ حضرت گویا اس میں خاص اشارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے کہ ان پر تیرا زور نہیں چلے گا ان کے علو شرف و فضل کی وجہ سے. ان عبادی کہ میرے بندوں میں سے لیس لک علیہم، یہ جو اعلیٰ ہے یہ اعلیٰ سے یہاں مراد ہے یعقوب علیہ السلام، یعنی اپنے بندوں میں سے. معنی اعلیٰ علیہم ای اعلیٰ علی یعقوب. ہاں جی اسی کے بارے میں جو دوسری جگہ لکھا ہے علو الشرف والفضل، وہ استعمال کیا ہے کشاف نے علیون کے ساتھ، کہ اس میں لکھا ہے وقریہ علیون وہو من علو الشرف والفضل. یعقوب کے بغیر آلموسٹ سیم جملہ ہے. اچھا اس میں یعقوب نہیں ہے، غلطی سے آگے گئے تو یہ ہاں یہ اس میں جو کشاف کے میں کیا پڑھیے وہاں سے پڑھیے.
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اضافی کوئی لفظ ہو، یعقوب اضافی طور پر کچھ ہے. کیا ہے کشاف میں پڑھیے؟ جی کشاف میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِتْبَاعِكَ مِنْهُ لِغَوَایَتِهِ، جو حضرت نے پڑھا اس کے بعد لکھا ہے وَقُرِئَ عَلِيٌّ وَهُوَ مِنْ عُلُوِّ الشَّرْفِ وَالْفَضْلِ. ہاں یہ ہو گئی، یعقوب غلطی سے آ گئی، کتابت کی غلطی ہے حضرت، یہ کتابت کی غلطی ہے، ہاں بالکل. یہ کتابت کی غلطی ہوگی. وقوریہ، ہاں کیا ہے دوبارہ پڑھیے، وقوریہ. وقوریہ. جی میں اس کو اب تو نہیں شیئر کر سکتا. شیئر ہاں کر شیئر دیں، کر دیں. ہاں. یہ کر سکتے ہیں. میں سٹاپ کر دیتا ہوں. ہاں جی. تو یہ ہے فوائد. مختلف لوگ دیکھ کے آتے تو وہ کیونکہ انہوں نے جہاں سے لیا وہ کتابت میں کہیں غلطی سے آ گیا ہوگا. جی حضرت نظر آ رہا ہے؟ نہیں نہیں شیئر نہیں ہوا ابھی. ابھی نہیں. اچھا اچھا اب حضرت آیا نظر؟ جی جی آ رہا ہے، ڈیزائن آ رہے. ہاں اب آیا. اچھا وقوریہ علیہ وہو من علو اشارہ کیجیے، لگائیے کہاں پہ؟ ہاں یہ جی یہ پیج کے شروع میں، ہاں پہلے پیراگراف کے اینڈ پہ. ہاں وقوریہ علیہ وہو من، علی ہاں من علو الشرف والفضل. اچھا ہاں ہاں. ای ھذا طریق حق علی، حق علی کی جگہ حق علی ایسے. نہیں یہ علیون کہہ رہے ہیں، علیون. علیون جیسے علو کے علیون سے جو لام کے اوپر کسرہ اور یا کے اوپر تنوین کر کے مرفوع کر کے. وہذا طریق حق، وہذا طریق حق علی، اونچا اونچا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اونچا راستہ ہے. یعنی یوں ہو جائے گا، صفہ بن جائے گی. هذا صراط علی مستقیم، تو جی صراط جی موصوف، علی صفت ہاں اول اور بالکل. مستقیم صفت ثانی، جی ایسا ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو وہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ کی جگہ وہ علیون ہے، ہاں تو تو معنی علی علو شرف. ہاں والفضل. اب بات واضح ہوئی. تو اب وہ من علوب شرفی جو ہے نا وہ گویا کہ ڈرائیو کس سے ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی جی علی یہ ڈرائیو ہے علوب شرف اور فضل سے، مطلب یہ کہ علی ہونا، بلند ہونا. علی کے معنی اونچا، تو ہاں اونچے کے تو وہ معنی میں. مانا جی کر ہے. تو اب یوں بات بن جائے گی کہ ھذا صراط علی مستقیم، مستقیم، تو اس کی صفات ہوگی. جی علو فضل والا اور سیدھا ہے مطلب. ماشاء اللہ. چلیے الحمدللہ، یہ تو بہت اہم نقطہ اس سے وضاحت ہوئی. آپ کی وہ جس میں تھی اس کی ذرا وہاں پہ وہ کاٹ دیجیے گا. یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں کہاں لے آیا وہ، جی جی کچھ غلطی سے وہ لگ کتابت میں رہا ہو گئی غلطی. اس کو کسی، اب دوسرا کام اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے نسخے سے دیکھیے جو کہیں اور سے چھپ کے آیا ہو، تو اس میں اس کی اصلاح ہو گئی ہوگی. ہاں جو اصل ہے نکالو نے کوئی دوسرا نسخہ ہو نا، ہاں جی اس میں دیکھیں تو وہاں سے میچ کرے. چھپا ہو نا، دوسرے مطبع سے چھپا ہو، ایسا کوئی نسخہ ڈھونڈو. جی جی وہ کمالین تھی یہ مدارک میں. جی مدارک میں، مدارک کے دوسرے نسخے میں دیکھیے، کسی اور جگہ سے چھپا ہوا اردو میں ترجمے میں دیکھ لیجیے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہو تو 2-3 جگہ سے کمپیئر کر کے تو پتہ چلے گا اصل غلطی کیا ہوئی ہے یا کیوں ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور کتاب سے لیا ہو، کہیں بات اور لکھی ہو، تو کشاف میں ایسے کہیں اور. تو اس طرح سے وہ باریکیوں میں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلسلہ کیا چل رہا ہے. اصل میں اس سے صرف صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ساری کتابوں کو تو اس طرح سے بالاستیاب دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایک سینس بنتا ہے. آپ کو خالی پڑھنا آ جائے وہ سکھانا مطلوب ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو، تحقیق کسے کہتے ہیں. چلیے جزاک اللہ خیرہ. ایک لائن پڑھ لیتے ہیں، میرا خیال نماز کا وقت ہو رہا ہے. ریکارڈنگ بند کر لیجیے.